جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں ناظرین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت پیدا کری جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تم پر حلال ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ ناظرین، ہم بستری ہفتے والے دن کیوں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ ہفتے کا دن بھی ایک خاص دن ہے، ہم بستری جمعے کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جب اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیہ سے افضل ہوتا ہے، جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا فانی سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سردراز میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو بس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر نہ پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جمعے کے لیے دن کے بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے دنوں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتی ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کے شب میں پاس فقہانی ضمے یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جناب یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کی بات بھی ایام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کبھی مضائقہ نہیں، شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دلیل یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر ذمہ کر کے چلا جائے۔ بیوی بدستور رشنا رہے گی جس سے اس کی تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی، لیکن اگر اس کی ازواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ حامد کو چاہیے کہ جب وہ اپنی
ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے بعد صرف فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اسے بیوی بھی تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے، تاحال کہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔